تو یہ دیکھنا کہ اس کے اندر لیزینس تو نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ تو نہیں گھومتا پھرتا رہتا، گھر کے کام کرتا ہے، اپنی جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرتا ہے، یہ چیز دیکھنا بہت ضروری ہے دین اخلاق کے علاوہ، بہت ضروری۔ ایک لڑکی اسلام سیکھ رہی ہے اور ہسبینڈ کی انا ہے، وائف کی بات نہیں ماننی، یہ فرعون کی بیوی کہتی ہے اس کو قتل نہ کریں۔ میں سوچتا ہوں کتنے پیار سے کہا ہوگا کہ فرعون کہتا ہے ٹھیک ہے، اور جو مان جاتا ہے، اور جب جو سامنے آتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو شکایت کر رہا ہوتا تھا، جو اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اصل میں ظالم نکلتا ہے۔ ایسی لڑکیاں ہیں جو دین سیکھتی ہیں اور جا کے شوہر پہ ایسے بات کرتی ہیں جیسے وہ بیچارہ اس سے زیادہ جاہل، اس سے زیادہ گناہگار، اس سے زیادہ برا انسان روئے زمین پہ کوئی پیدا نہیں ہوا، اور میں سب سے بڑی نیک اور طاہرہ عورت ہوں۔ اگر میری بیوی کے پاس اپنا مال ہے، اس کو وراثت میں ملا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس مال کو جدھر بھی خرچ کرے، الا یہ کہ وہ گناہ کے کاموں میں خرچ نہیں کر رہی، میرا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس سے پوچھوں۔ سوال ان کا یہ ہے، کیمرے کی آنکھ کے سامنے آ کے بات کرتا ہوں، کہ کیا ایجوکیشن ہم دیکھیں ایک لڑکے کے اندر شادی کے لیے، ایک لڑکی لڑکے میں کیا ایجوکیشن لیول دیکھیں شادی کے لیے، تو ایجوکیشن اتنی زیادہ نہیں کرتی جتنا اس کا کمانا میٹر کرتا ہے، کہ وہ رسپانسبل ہو، وہ کماتا ہو۔ کئی لوگ ہوتے ہیں تجارت کرتے ہیں، انہوں نے او لیولز اے لیولز کیا ہوتا ہے، 10th گریڈ 12th گریڈ کیا ہوتا ہے، لیکن وہ کی بزنس کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اچھا کما رہے ہیں، رسپانسبل ہیں، تو دیٹ از واٹ اٹ از۔ اصل چیز تو کمانا ہے نا۔ یہ تو پورے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر ہماری ڈسکشن چل پڑ سکتی ہے، رائٹ؟ صحابہ میں کون سے اسکول جاتے تھے، کون سے ان کے فرسٹ گریڈ، سیکنڈ گریڈ، 10th گریڈ، 12th گریڈ ہوتے تھے، کون سے ماسٹرز پی ایچ ڈیز ہوتے تھے، اور بڑے عرصے تک یہ تو بڑا ریسنٹ سسٹم ہے ایجوکیشن سسٹم میں اس کی پوری برائی نہیں کر رہا، لیکن کوئی بہت اچھا بھی نہیں ہے۔ تو اگر اس نے پڑھا ہوا ہے تو اچھی بات ہے، کیونکہ پڑھائی سے، علم سے انسان کا دماغ کھلتا ہے، ڈیفینیٹلی جتنا انسان کا علم ہوتا ہے اتنا انسان کا دماغ کھلتا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس ناٹ اباؤٹ ایجوکیشن، اٹس اباؤٹ ہم بینگ رسپانسبل، کہ وہ ذمہ دار آدمی ہو، سیکنڈلی وہ کماتا ہو، بالکل گھر میں نہ بیٹھا ہوتا ہو۔ یہ دو چیزیں زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اگر ایجوکیشن بھی ہو تو یہ تو نور علی نور ہے، لائٹ اپون لائٹ ہے، اچھی بات۔ لڑکے کے اندر رسپانسبلٹی فیکٹر دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کتنا رسپانسبل آدمی ہے، کیونکہ ہی از گوئنگ ٹو بی دا کیپٹن آف دا ٹیم، رائٹ؟ تو کیپٹن بنے گا تو اگر رسپانسبل ہی نہیں ہوگا تو اس کو کیپٹنشپ کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے۔ تو یہ دیکھنا کہ اس کے اندر لیزینس تو نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ تو نہیں گھومتا پھرتا رہتا، گھر کے کام کرتا ہے، اپنی جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرتا ہے، یہ چیز دیکھنا بہت ضروری ہے دین اخلاق کے علاوہ، بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم کا تصور نہیں ہے تو بیٹا اپنے والدین کا الگ گھر میں رہتے ہوئے کس طرح خیال کر پائے گا، جبکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، بڑی عمر والدین کو جذباتی سیار اپنی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے جس کا بھی یہ سوال ہے، پھر میری پوری بات آپ نے سنی ہی نہیں۔ میں نے کہا نہیں ہے کہ جب بڑی عمر کے ہو جائیں گے تو ان کو خود بلائیں گے گھر کے اندر، یہ تو میں نے کہا بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ جب عمر بڑی ہو جائے گی تو ظاہری بات ہے ان کو اپنے پاس رکھیں گے۔ یہ تو اس کا مطلب آپ نے میری آدھی بات سنی، آدھی بات نہیں سنی۔ میں نے تو خود کہا کہ بڑی عمر میں تو ہم ساتھ ہی ہوں گے، لیکن میں نے یہ کہا بہت کلیئرٹی کے ساتھ، بڑی تفصیل سے کہا کہ ہم بات کر رہے ہیں جب شادی ہوتی ہے، جنرلی والدین 50s میں ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ پیر پہ، یعنی ان کے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز اپنی خود سے کر رہے ہوتے ہیں، مینج کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، بڑی ان کی عمر ہوگی تو ظاہری بات ہے ہم اکٹھے رہیں گے، آف کورس، یہ میں کہہ چکا ہوں آلریڈی۔ ایک لڑکی اسلام سیکھ رہی ہے اور ہسبینڈ کی انا ہے، وائف کی بات نہیں ماننی، تو اکیلی لڑکی کیسے اپنے ہسبینڈ کو اسلام کی طرف لائے؟ ہاں، یہ ایک مشکل سوال ہے کہ لڑکی سیکھ رہی ہے، مرد اس سیم پیج پر نہیں ہے، اور ہسبینڈ دین کی محفل یا ایسے لوگوں میں نہیں بیٹھتے جو دین والی ہوں۔ یہ مشکل سچویشن ہے۔
کہ ہم یہ تو بات کر رہے ہیں کہ اپنی بیوی کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے، لیکن ایک لڑکی کیسے انوائرمنٹ کریٹ کرے اپنے ہسبینڈ کے لیے جو دین کی بات نہیں سننا چاہتا، اس کی ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھنا چاہتا، وہ خود دین کا علم حاصل کر رہی ہے اور وہ خود عمل کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کا شوہر اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، خود نہیں سیکھ رہا. بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. اس کے لیے ایک تو پیار محبت دکھاتی رہیں. اصل میں نا ہم پیار محبت دکھاتے نہیں ہیں جیسے میں دکھانا چاہیے آنیسٹلی. فرعون کی بیوی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکالا گیا تو اس نے کیا کہا؟ لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کریں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. وہ فرعون، پہلی بات فرعون جو ہے سمبل ہے اپریشن کا، ہے نا، اپریشن کا، ظلم کا. کہتے ہیں یہ فرعون بن گیا ہے، اتنا ظالم، چھوٹے بچوں کو ہر ایک کو قتل کر رہا تھا، مردوں کو، لڑکوں کو. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے لڑکوں کو قتل کر رہا تھا، تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا. یہ فرعون کی بیوی کہتی ہے اس کو قتل نہ کریں. میں سوچتا ہوں کتنے پیار سے کہا ہوگا کہ فرعون کہتا ہے ٹھیک ہے، نہیں کرتا. تو اگر اس پیار محبت سے بات کی جائے، پورا انوائرمنٹ اس پیار محبت کا ہو، پورا انوائرمنٹ ہو، آگے پیچھے بھی ہو، صرف جب بات منمانی ہے صرف اس وقت کی نہیں بات، پورا انوائرمنٹ پیار محبت کا ہو، اور اسی پیار محبت میں وقت دیکھ کر کوئی پیار کی بات پیار سے کہہ دیا جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ فرعون سے بھی برا ہوگا. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ بہت اصل میں پتہ، ایک میں آپ کو مشورہ دوں سب کو کہ اگر آپ نے کاؤنسلنگ کرنی ہو نا کسی کی، تو کبھی ون سائیڈڈ سٹوری کبھی مت سنیے، پلیز کبھی مت سنیے. دونوں طرف کی سٹوری سنیے. کئی دفعہ عورتیں اپنے شوہروں کی کوئی شکایت کرتی ہیں، کبھی شوہر اپنی بیویوں کی شکایت کرتے ہیں. میں جب بھی میرے پاس اگر کوئی مشورے کے لیے آتے ہیں نا، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ پلیز اپنے اسپاؤس کو لے کر آئیے، دونوں بیٹھیے میرے سامنے اور میرے سے بات کیجیے. اور جو مان جاتا ہے اور جب جو سامنے آتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو شکایت کر رہا ہوتا تھا، جو اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اصل میں ظالم نکلتا ہے. یہ میں کوئی ایگزیجریشن نہیں بتا رہا آپ کو، ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جبکہ میں خود ظالم ہوں. ایسی لڑکیاں ہیں، آپ نے یہ لکھا کہ کوئی اگر لڑکی دین سیکھ رہی ہو، رائٹ، اور لڑکا نہیں، اس کا شوہر نہیں سیکھ رہا، ایسی لڑکیاں ہیں جو دین سیکھتی ہیں اور جا کے شوہر پہ ایسے بات کرتی ہیں جیسے وہ بیچارہ اس سے زیادہ جاہل، اس سے زیادہ گناہگار، اس سے زیادہ برا انسان روئے زمین پہ کوئی پیدا نہیں ہوا، اور میں سب سے بڑی نیک اور طاہرہ عورت ہوں. ایسے اس کو کہتی ہیں. اب مرد کی غیرت کو للکاریں گی اس طریقے سے، اور وہ میں نہیں مانتا، اور پھر کہیں گے وہ نہیں مان رہا، کیا کریں. تو وہی بات آپ دیکھیں تو بھی صحیح کہ آپ نے کہا کیسے، سمجھایا کیسے، بتایا کیسے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایسا ہی کیس ہے، لیکن میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں کہ کہیں بلکہ کئی دفعہ غلطی ہوتی ہے ان لڑکیوں کی طرف سے جو دین سیکھ رہی ہوتی ہیں. مرد دین نہیں سیکھ رہے ہوتے، لیکن جیسے وہ پورٹرے کرتی ہیں اپنے آپ کو کہ ان سے زیادہ نیک کوئی نہیں، ان کے شوہر سے زیادہ گناہگار کوئی نہیں، تو پھر ظاہری بات ہے، پھر تو انا آ جاتی ہے بیچ میں اور پھر نہیں سنتے. تو وہ پورا پیار محبت کا ایٹماسفیئر اگر کریٹ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھی خاصی تعداد شوہروں کی سن لے گی، سمجھ لے گی انشاءاللہ. لیکن ادروائز آپ خود عمل کرتے رہیں جتنا آپ نے کرنا ہے. اگر باقی پیار محبت سے سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھ رہا، اور سب سے بڑھ کر دعا کرتے رہیں. پلیز دعا بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے دل کھولتے ہیں لوگوں. شادی کے بعد لڑکیوں کو اپنے گھر والوں کس کا؟ اپنے گھر والوں. ٹھیک ہے، سمجھ گیا ہوں میں آپ کی بات. آگے نے بریکٹ میں لکھا ہے ماں باپ بہن بھائی، تو لیکن کہیں اتنا لکھ دیتے ہیں نا، اپنے ماں باپ بہن بھائی کے کیا حقوق ہیں، لیکن پہلے لکھا اپنے گھر والوں اور پھر بریکٹ میں لکھا یعنی ماں باپ بہن بھائی کیا حقوق ہیں. ان کے حقوق یہ ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق ہی نہ کی جائے،
ان کا خیال کیا جائے، ان سے حال چال پوچھتے رہا جائے، کبھی ان کو ضرورت پڑے تو ان کی مدد کی جائے. یہ سب ان کے حقوق ہیں جیسے کسی بھی مسلمان کے حقوق ہیں. یہ تو الاقرب فالاقرب کے اصول کے مطابق سب سے زیادہ انہی کا حق بنتا ہے جو والدین ہیں آف کورس. لیکن اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ ہاں پیرنٹس کی شوہر کی کو اعتماد میں لے کر کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، یہ لازم ہے، کیونکہ وہ کیپٹن ہے تو ظاہری بات ہے وہ زندگی کا حصہ ہے ہر ڈیسیژن میکنگ کے اندر. لیکن اگر کسی لڑکی کے پاس اپنا مال ہے، میرے بھائیوں سنیے، اگر میری بیوی کے پاس اپنا مال ہے، اس کو وراثت میں ملا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس مال کو جدھر بھی خرچ کرے، الا یہ کہ وہ گناہ کے کاموں میں خرچ نہیں کر رہی، میرا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس سے پوچھوں کہ وہ اپنا مال کہاں خرچ کر رہی ہے. وہ اپنا مال اپنے والدین پہ خرچ کرے، اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرے، اپنی دوستوں پہ خرچ کرے، غریبوں میں تقسیم کرے، یہ اس کی مرضی ہے. اس میں میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی سے سوال کروں کہ کہاں گیا میں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ غریب ہیں یا ان کو ضرورت ہے اور آپ کے پاس اپنا مال ہے اور اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں شوہر کی کوئی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے وہاں پر. تو لیکن باقی معاملات میں شوہر کو آف کورس ان پکچر رکھنا لازم ہے. ایک لڑکے کے اوپر کیا اپنے سسرال یعنی ساس سسر وغیرہ کے کوئی شرعی حقوق ہیں؟ نہیں، شرعی حقوق تو نہیں ہے بحیثیت ساس سسر، لیکن بحیثیت انسان ڈیفینیٹلی ہیں. وہی بات کہ وہ قریب ہو گئے، اپنے والدین کی طرح ہو گئے، تو پھر اگر ان کا بھی خیال کرنا ایک بحیثیت انسان لازم ہے جیسے کسی کا بھی ہے. شوہر اگر بیوی کو پاکٹ منی نہ دیں اور گھر بچوں کی ذمہ داری کی وجہ سے وہ پیسہ کمائیں، یعنی بیوی آئی تھنک سو، تو سوری سمجھ نہیں آئی مجھے. شوہر اگر بیوی کو پاکٹ منی نہ ملے اور گھر بچوں کی ذمہ داری کی وجہ سے وہ پیسہ کمانے کے لیے الگ سے ٹائم نہیں نکال پائے تو وہ کیا کریں؟ اگر وہ ایکسٹرا صدقہ خیرات وغیرہ کرنا چاہے تو مجھ کو سمجھ نہیں آئی یہ بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر اور بچوں کی ذمہ داری شوہر کی ہے، رائٹ؟ لڑکی کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری تو ہے ہی نہیں. تو مجھے یہ بات صحیح طرح سمجھ میں نہیں آئی ہے. اگر آپ میں سے کوئی بتانا چاہتا ہے، ایکسپلین کرنا چاہتا ہے تو بتا دے. ایکسٹرا صدقات بھی اگر پیسہ ہے تو کرے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، رائٹ؟ اگر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی پہ اس کی تکلیف سے زیادہ تو ذمہ داری نہیں ڈالی ہے. If a husband can afford a separate setup for women but still keeps her in joint family even if he knows the toxic problem, what should I do? صبر. یہی میں کہہ رہا ہوں، جب تک نہیں ہو سک رہا تو اس وقت تک صبر کریں، اور کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ ظلم ہے، یہ ڈیفینیٹلی ایک ظلم ہے. Husband is afraid of parents' reactions. مرد بننا چاہیے مردوں کو. ریاکشن تو ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے، جبکہ ہونا نہیں چاہیے. پیرنٹس کو میں نے کہا خود سے کہنا چاہیے کہ آپ الگ رہو. لیکن اصول تو یہی ہے. باقی اگر نہیں ہو رہا تو بہت ظلم ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے، تو صبر کیا جائے اور انشاءاللہ اللہ سے اجر کی امید رکھی جائے. عورتوں کے بارے میں مشہور ہے اپنی ماں سے شوہر کی برائی کرتے ہیں، لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کی برائی کرتا ہے تو اپنی ماں سے تو پھر میری بات شاید پوری نہیں سنی گئی. میں نے بار بار یہ کہا وائس ورسا کا مطلب ہے ادھر سے بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے. شوہر بھی لڑکی اپنی ماں سے اپنی شوہر کے بارے میں نہ کرے اور لڑکا اپنی ماں سے اپنی بیوی کے بارے میں نہ کرے. یہ میں نے بار بار یہ بات کہی ہے. پلیز پوری بات سنیں نا مجھے. اگر کوئی بندہ غیر ذمہ دار ہے بیوی بچوں کی طرف سے، بہت مشکل سچویشن ہے، انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن دیکھیں ہم نے اسی کے ساتھ رہنا ہے نا. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جی الگ ہو جائیں. میں اس کا مشورہ تو بالکل بہت ہی کوئی ایکسٹریم کیس ہو جاتا ہے نا تب دیتا ہوں کہ کوئی مار رہا ہے اپنی بیوی کو، اس کو ابیوز کر رہا ہے، اس کو بدتمیزی کر رہا ہے. یہ ایک سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ آف کورس اللہ تعالیٰ نے حق دیا بیوی کو کہ وہ اس کیس کو پٹ فارورڈ کرے کہیں پہ. لیکن اس کے علاوہ میں صبری کا مشورہ دیتا ہوں. اکثر حالات میں اگر صرف غیر ذمہ داری دکھا رہا ہے، نہیں دکھانا چاہیے اس کو، کسی کو کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، کسی کو اس مرد کو سمجھانا چاہیے، لیکن اس وقت تک صبر کریں. یہی میں مشورہ دے سکتا ہوں آپ کو. لیکن پیار محبت سے اگر اس کو سمجھاتے رہیں اور دعا بھی کرتے رہیں، اللہ اس کو ذمہ داری کا احساس دے دیجیے. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ کرے. What can be that one thing which can make a husband happy?
اخلاق, کیریکٹر, آنیسٹی, کیریکٹر, اسمائل, سافٹنیس, محبت سے پیار سے بات کرنا. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں خواتین کہ میں تو پیار محبت مسکراتی رہتی ہوں, اسی کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. لیکن انشاءاللہ آہستہ 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 اگر آپ پیار محبت دکھاتی رہیں گی تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اس کا موڈ بھی ٹھیک ہوگا. اخلاق سب سے بڑی چابی ہے ہر چیز کی, مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے. میں نے کیا کہا؟ دونوں طرف کی بار بار بات کر رہا ہوں, پلیز آدھی بات مت سنیں. میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں. عزت دونوں طرف سے میں نے بات کی تھی, دونوں طرف کے میں پیرنٹس کی عزت کی بات کی تھی, دونوں طرف سے میں نے ہر چیز میں دونوں طرف سے بات کر رہا ہوں. اخلاق, سب طرف اخلاق دکھائیں, دوسرا بندہ خوش ہوتا ہے. اچھے اخلاق سے ہر بندے کا دل جیتا جا سکتا ہے. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم. محبت فاتح عالم ہے, سارے عالم کو فتح کرتی ہے محبت. محبت میں تاثیر ہی ایسی ہے. پیار سے بات کریں لوگوں سے, لوگ آپ سے محبت کریں گے, لوگ آپ کی عزت کریں گے. Why does a husband trust his wife even if she does not do anything? اگر تو آپ واقعی صحیح ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں, اگین میں اس assumption کے ساتھ بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ شوہر ہوتے ہیں جن کو یہ وساوس آتے ہیں شیطانی, ہر چیز پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں. کتنی بری عادت, ہر چیز پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں. اس کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے, کوئی پاسٹ ایکسپیرینس بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں بڑے ٹف پاسٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ میری بیوی جو ہے نا یہ بھی ایسی ہی ہے. وہ کوئی فون پہ دیکھ رہی ہے تو کوئی غلط چیز ہی دیکھ رہی ہے, کسی کو میسج کر رہی ہے, کسی اور مرد کو ہی میسج کر رہی ہے. کچھ لوگوں کو یہ وساوس آتے ہیں. تو یہ آف کورس شیطانی چیز ہے, اللہ محفوظ رکھیں ہر بندے کو وساوس سے. لیکن آف کورس اس بیوی کے لیے بہت شدید ٹارچر ہے, اور کئی بیویاں بھی کرتی ہیں شوہروں کے ساتھ. ہر وقت میں نے اپنے ہسبینڈ کا میسج دیکھا, میں نے اس کو سو رہا تھا, میں رات کو دیکھا وہ کسی لڑکی سے باتیں تو نہیں کر رہا. پھر کیوں آپ جاسوسی کر رہے ہیں ایسی بلا وجہ؟ دونوں طرف سے ہوتا ہے لیکن غلط بات. اللہ یہ کہ کوئی واقعی میں یعنی جینوئن چیز ہو اور وہ باقی شک ہو. بچیاں چاہتی ہیں کہ وہ پہلے پڑھیں پھر شادی ہو, تو کیا ان کی پڑھائی کا انتظار کرتے رہیں؟ یہ اچھا سوال ہے.